الفاتحہ۔ والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا الملقب طه والياسين رحمة للعالمين مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد على علي بن أبي طالب الذي نصره علما للإسلام وعلى بنته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين على سبطيه الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة ومن ذرية الحسين عليه الصلاة والسلام لعنة الله على أعدائهم أجمعين من نصرنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنه غفور رحيم. صلوات على محمد. آہستہ آہستہ ان ایام اور ان شبوں کی طرف جا رہے ہیں کہ جو آقا عباس کے چہلم سے مخصوص ہے اور کربلا کے شہداء کے چہلم کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں مقصد حسینی کو لیے ہوئے اور آقا کے مقصد کو لیے ہوئے بڑے جوش و خروش کے ساتھ سبھی مجلس اعزا میں شرکت کر رہے ہیں اور اس مجلس اعزا کو ذخیرہ آخرت سمجھ رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں کسی چیز کو آگے آپ کی خدمت میں پیش کروں ایک اعلان یہ ہے کہ سیٹرڈے آفٹرنون یعنی 6 بجے شام کو پی ایس وی سینٹر میں آپ کے المنتظر آرگنائزیشن کی جانب سے ایک مجلس کا انعقاد آپ حضرات سے اس میں شرکت کی گزارش ہے. تعزیزو یہ مرحلہ ہے آقا کے مجالس حسینی کا اور درسگاہ حسینی کا. آدمی کتنا بھی کرے اور کتنا بھی غم منائے کتنی بھی مجلسیں کرے لیکن وہ حق ادا نہیں کر سکتا ہے جو آل محمد کی قربانیاں دین اسلام کے لیے پیش کی گئی ہیں. دل تو چاہ رہا تھا کہ صرف اتنی دیر مجلس پڑھنی ہوں مسائل بھی پڑھتا رہوں لیکن بہرحال وہ عقیدہ اور وہ اعتبار سے اس ثواب سے نہ رہ جائیں کہ جس میں اہل بیت علیہ السلام کی فرمائشات اور انہی کے اقوال کی روشنی میں ایک مومن کو اس طرف ضرور متوجہ رہنا چاہیے. معصومین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا الا بالورع والاجتہاد جب تک کہ وہ مومن خالص نہ بن جائے متقی خالص نہ بن جائے. یعنی ایمان کے کامل ہونے کے لیے شرط ہے بالورع پرہیزگاری اور متقی کا ہونا. ما ننال شفاعتنا ہماری شفاعت ہر ایک کو حاصل نہیں ہو سکتی. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں سوائے اس کے کہ وہ مومن اور متقی ہو اور ذکر الہی میں مشغول رہتا ہو. اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں ہر طریقے سے ہر اعتبار سے وہ صفات بتائی ہیں کہ ان کا چاہنے والا کس صفات کا حامل ہو اور کس صفات کا مالک ہو. اس کے اندر کون سی ایسی صفات ہونی چاہیے جیسا کہ خود آقا و مولا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ آقا کے یہاں ملتا ہے
کی صفات، مولا سے محبت رکھنے والے کی صفات کیسی ہونی چاہیے، اور امام علیہ السلام اپنے ایک چاہنے والے مومن کو کس طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ امام معصوم کا جملہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو امام کے دل مضطرب ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا گناہ کر رہا ہے تو کیوں گناہ کر رہا ہے۔ یعنی امام اپنے چاہنے والے کو کس طریقے کا دیکھنا چاہتے ہیں۔ امام صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ولایت اس کے پاس ہو، محبت ہماری اس کے پاس ہو، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو فرمایا ہے، ہم نے جو کہا ہے، اللہ کی عبادت میں وہ زندگی بسر کرتا رہے۔ یہ امام کی خواہش ہے۔ بالخصوص اعمال حسنہ میں جتنے بھی اعمال آپ کو مل جائیں گے، چاہے وہ شب جمعہ کے اعمال ہوں، دوسرے اعمال ہوں، سب سے بہترین چیز جو ہمارے آخری ایمان کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا مومن اول وقت نماز پڑھتا ہے۔ ہمارا امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا اول وقت نماز پڑھتا ہو، اول وقت اس کی تاکید کی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں عزیزو، امام کس طریقے سے اپنے مومن کو دیکھنا چاہتے ہیں، کس اعتبار سے چاہتے ہیں۔ حدیث میں امام معصوم سے آیا، لا یکون العبد مومنا حتی یکون فیہ ثلاث خصال، کوئی بھی بندہ جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کے اندر 3 خصلتیں، 3 عادتیں، 3 صفتیں نہ پائی جاتی ہوں۔ کوئی بھی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر 3 صفات نہ پائی جاتی ہوں۔ کتنا عظیم جملہ ہے عزیزو۔ وہ 3 صفات کیا؟ سنت من ربہ، اللہ کی سنت پہ عمل کرتا ہو، سنت من نبیہ، نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہو، وسنت من ولیہ، اور اس کے ولی کی سنت پہ عمل کرتا ہو۔ تینوں چیزیں امام معصوم ارشاد فرما رہے ہیں۔ سنت من نبیہ کیا ہے؟ فکتمان السر، اگر کسی کے اندر کوئی عیب دیکھ رہا ہے تو اس عیب کو مومن چھپائے، وہ ہمارا مومن ہے۔ کسی کے عیب کو اگر دیکھ لیا تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ اللہ لوگوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، تو اس مومن کو بھی دوسرے کے عیبوں کو چھپانا چاہیے۔ اگر کسی سے غلطی میں کسی نے کوئی گناہ کیا ہے یا کوئی غلط کام کیا ہے تو مومن کا فرض بنتا ہے کہ اس کے اس عیب کو چھپائے اور لوگوں پہ آشکار نہ کرے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ امام معصوم کہتے ہیں بندہ مومن بنتا ہے تو اس میں ایک سنت من ربہ ہوتی ہے، یعنی اللہ کی سنت ہوتی، اور دوسری سنت ہے سنت من نبیہ فمدارت الناس، لوگوں کو سہارا دے۔ لوگوں کو اگر کوئی مومن سہارا دیتا ہے تو امام کا چاہنے والا ہے، لوگوں کو اگر سہارا دیتا ہے تو امام سے محبت رکھنے والا ہے۔ فمدارت الناس، لوگوں کو سہارا دے، لوگوں کا تکیہ بنے، لوگوں کی پریشانیوں میں کام آئے، یہ سنت من نبی ہے۔ وسنت من ولی، اب یہ بڑی تفصیل سے روایات ہیں، میں اختصار کے ساتھ کہہ کے گزر جاؤں گا۔ وسنت من ولی، ولی کی سنت کیا ہے؟ جو سب سے اہم سنت ہے، الصبر فی الباساء والضراء، جب مشکلات آتی ہیں تو سنت من ولی یہ ہے کہ مومن اس میں صبر کرتا ہے۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ صبر کرتا ہے، اللہ کے اوپر والعیاذ باللہ کوئی الزام نہیں دیتا، بلکہ اس کے امتحان گاہ میں آنے کے بعد صبر کر کے کہتا ہے خدا تیری رضا میں راضی ہوں، اور جو تو چاہتا ہے میں وہ راضی ہوں۔ امام کے چاہنے والے ہوں اور امام سے محبت رکھنے والے ہوں تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلا مرحلہ امام کے چاہنے والوں کے لیے یہ ہے کہ اپنے نفس کے اوپر قابو پاتے ہوں، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول رکھتے ہوں، اپنے نفس پہ ایسا قابو پایا جائے کہ نفس تو کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ غلط کام کی دعوت دے رہا ہے، لیکن قابو پایا جائے اس نفس کے اوپر، ہم وہ کام انجام نہ دیں جسے خدا نے منع کیا ہے، جسے اہل بیت نے منع کیا ہے، جسے آل محمد نے منع کیا ہے، جسے میرا امام نہیں چاہتا، اس کام کو ہم انجام نہ دیں۔ یہ نفس کا کنٹرول ہے، اور نفس کا کیسا عظیم کنٹرول ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں عزیزان گرامی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا موسی الحکیم کا واقعہ۔ اب سب جانتے ہیں کہ آیت اللہ موسی الحکیم کی شخصیت ایک عظیم شخصیت ہے، کوئی پرانی شخصیت نہیں ہے، یہ ابھی 60-70 سال کی پرانی ہی بات ہے۔
آغا موصل حکیم کے ماشاءاللہ 18 فرزند سے زیادہ تھے، خاندان موسوی سے تعلق رکھتے تھے۔ خاندان موسوی میں جتنے علماء موسوی گزرے ہیں انہوں نے اسلام کی اتنی خدمات انجام دی ہیں کہ اس کا مقابلہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ آپ اسی زمانے کے خاندان موسوی کے علماء کو آپ دیکھ لیں، آغا موصل حکیم خاندان موسوی سے تھے، آغا سید ابوالقاسم الخوئی خاندان موسوی سے تھے، آغا امام خمینی خاندان موسوی سے تھے۔ یہ وہ نمایاں شخصیتیں ہیں جو اسلام کی دعوت کس طریقے سے نفس کا جہاد کر کے دے رہی ہیں۔ اور نفس کے جہاد میں جب تمام مردوں سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے اتنے بڑے مقام پر آپ پہنچے کیسے، کیا رتبہ اجتہاد حاصل آپ نے کیا، امام کی معرفت میں آپ اتنا گئے کہ علوم محمد و آل محمد کو حاصل کیا؟ تو کہتے جب بھی ہمیں کوئی مشکل آتی تھی بس ہم اس وقت ایک لوگ لگاتے تھے اپنے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام سے اور زیارت عاشورہ پڑھتے تھے۔ جب بھی کوئی مشکل آتی تھی ہم زیارت عاشورہ پڑھتے تھے، اور آج اس مقام تک اگر ہم پہنچے ہیں تو یہ زیارت عاشورہ کا صدقہ ہے۔ زیارت عاشورہ کی اتنی تاکید کی گئی ہے اسلام کے اندر کہ اگر آپ کو کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے تو آپ زیارت عاشورہ پڑھیے۔ مراجعین کرام کہہ رہے ہیں کہ آپ زیارت عاشورہ پڑھیے، امام معصوم کہہ رہے ہیں کہ آپ زیارت عاشورہ پڑھیے۔ زیارت عاشورہ سے پڑھنے سے ہم اس مقام تک پہنچے۔ آغا موصل حکیم کہتے ہیں جو 18 فرزند سے زیادہ اور سب راہ خدا میں شہید ہو گئے۔ ابھی آخر میں ان کے بیٹے جو عراق میں شہید ہوئے 2-4 سال پہلے آپ نے دیکھا، تمام بیٹے ان کے، چاہے وہ عزیز الخوئی ہوں، تقی الخوئی سے تو ہم خود بھی مل چکے ہیں، مہدی الحکیم سے ہم خود بھی مل چکے ہیں۔ جب وہ بمبئی میں آیا کرتے تھے موسوی صاحب قبلہ کے زمانے میں، آغا خوئی کی وکالت کے زمانے میں، یہ تمام وہ فرزند ہیں آغا موصل حکیم کے، یا مثال کے طور پر آغا خوئی کے جن سے ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ کیا وہ نورانی شخصیتیں، وہ کہتے ہیں موصل حکیم کہ نفس پہ قابو ہو تو کیسا ہو۔ ایک زمانے میں 1000 سال کے بعد سرزمین کربلا کے اوپر جناب حر کی قبر کو لوگوں نے کھودا، اور صرف وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ دیکھیں کہ جناب حر نے واقع امام حسین کے اوپر قربانی دی ہے یا اسی طریقے سے بس ایک جنگ میں شہید ہو گئے ہیں۔ تو لوگوں نے 1000 سال کے بعد جناب حر کی تدفین کے 1000 سال کے بعد جب قبر کو کھودا ہے، اور قبر کو کھودنے کے بعد دیکھا تو اس طریقے سے محسوس ہوا جیسے آج ہی جناب حر کو دفن کیا گیا، اور وہ رومال سیدہ جناب حر کی پیشانی پر بندھا ہوا تھا جو امام حسین نے جناب حر کی پیشانی پر باندھا تھا۔ اے حر تم خوش نصیب ہو، اپنی ماں کے ہاتھ سے بنا ہوا رومال تمہاری پیشانی پہ باندھ رہا ہوں۔ اور وہ جملے بھی آپ کو جناب حر کے یاد ہوں گے کہ جب جناب حر سے یہ کہا میں مسائل نہیں پڑھ رہا، میں ایک نفس کی قربانی بتانا چاہتا ہوں کہ امام علیہ السلام ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم کو کیسا ہونا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ کہا تھا، یا وہ روایات میں جملے ملتے ہیں کہ اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو جناب حر نے جواب دیا تھا آپ میری ماں کو کہہ سکتے ہیں لیکن میں آپ کی ماں کو نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ آپ کی ماں سیدۃ نساء العالمین ہے، وہ شہزادی زہرا ہیں، انہیں میں کیسے کہہ سکتا ہوں۔ اتنی معرفت پر فائز تھے جناب حر علیہ السلام۔ اب لوگوں نے جب قبر کو کھودا دیکھا جیسے آج جنازہ دفن کیا گیا، اب اس رومال کو کھولنا چاہتے تھے، اور اس رومال کو جب کھولنا چاہتے تھے تو ایک مرتبہ جیسے رومال کو کھودا تو اسی طریقے سے وہاں سے پھر دوبارہ خون تازہ برآمد ہونے لگا جو جناب حر کے پیشانی کے اوپر زخم تھا، تو لوگوں نے اس رومال کو باندھ دیا۔ آغا موصل حکیم کہتے ہیں کہ میں جناب حر کی قبر پہ گیا، اور میں جب جناب حر کی قبر پہ گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ ایک مرتبہ زری کو پکڑ کے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں اے حر مجھے اتنا بتا دو کہ یہ معلوم ہے تمہیں کہ عمر میں تم سے زیادہ ہوں، اس لیے کہ جناب حر جوان تھے جب شہید ہوئے ہیں، جناب موصل حکیم 95 سال کے ہو چکے ہیں جو جناب حر کی زیارت کو جا رہے ہیں، اور جناب حر کا جو لوگ جا چکے ہیں زیارت گاہ پر روزہ دیکھا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کے روزے سے کافی دور ہے، انہی کے قبیلے والوں نے اپنی ہی جگہ پہ جناب حر کو دفن کیا تھا، اس لیے جناب حر کا روزہ اچھا خاصا دور ہے امام حسین کے روزے سے۔ کہتے ہیں حر میں عمر میں تم سے بڑا ہوں
اور اے حر حسب النسب میں تم سے افضل ہوں، اس لیے کہ میں سادات فاطمہ سے تعلق رکھتا ہوں اور تم سادات فاطمہ میں سے نہیں ہو۔ اب جملے ذرا سنبھل کے سنیے، کہاں حر کا مقام ہے، کہاں جناب محسن الحکیم ہے۔ کہتے ہیں حر میں سادات فاطمی سے تعلق رکھتا ہوں، میری عمر تم سے زیادہ ہے، علم میں تم سے کہیں زیادہ افضل ہوں، اس لیے کہ میں اس مقام پر فائز ہوں، اس مقام پہ تم فائز نہیں تھے۔ اور نہ جناب حر کے لیے ملتا ہے کہ جناب حر علیہ السلام نے جو ہے کوئی اجتہاد کیا ہو، اس لیے کہ آخری وقت میں لشکر یزید سے امام سے ملا ہوئے ہیں تو وہ علم کے میدان سے خالی ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ جناب محسن الحکیم کہتے ہیں اے حر میں تم سے عمر میں زیادہ، اے حر علم میں تم سے زیادہ، اے حر میں خاندان کے اعتبار سے تم سے افضل ہوں، لیکن کیا وجہ ہے اے حر کہ میں تمہارے جنازے کے پاس کھڑے ہو کر تمہاری زیارت نہیں پڑھ پا رہا ہوں، بیٹھ کر کے تمہاری زیارت پڑھ رہا ہوں، میرے دل کے اندر راشا پڑ رہا ہے، میرا بدن ہل رہا ہے اور میں بیٹھ نہیں سکتا ہوں، ایسی کیا وجہ ہے؟ وہ کون سی وجہ تھی عزیزان گرامی جو محسن الحکیم جیسا مرجع بھی جناب حر کے قبر پر جاتا ہے تو بیٹھ کر زیارت پڑھتا ہے؟ صرف ایک وجہ تھی، اپنے نفس کے اوپر قابو کرنے کے بعد آقا حسین کی فوج میں آئے تھے، آقا حسین کے قریب آئے تھے۔ یہ نفس پہ قابو کیسا تھا؟ جانتے تھے جناب حر لشکر کے سپہ سالار تھے کہ ابھی جنگ فتح ہوگی، ابھی ابن زیاد کے یہاں جائیں گے، ابن زیاد کے یہاں سے جا کے یزید کے لیے جائیں گے، تمام لشکر کا سامان ہمیں ملے گا، فتح کی کامیابی کا تغمہ ہمیں ملے گا، تمام مال و دولت، تمام صوبوں کی حکومتیں ہمیں ملیں گی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن جناب حر نے اپنے نفس کے اوپر تمام چیزوں کو چھوڑ کر سیدہ کے لال کے ساتھ قربانی دے کر بتا دیا نفس کا جہاد ہر جہاد سے افضل ہوتا ہے، نفس کا جہاد ہر جہاد سے افضل ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام اور مرتبہ ہے جناب حر علیہ السلام کا۔ ایک عظیم مرزا بھی جا کر کے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہا اور وہ کہہ رہا کہ آپ کی ہیبت اتنی ہے، آپ کی عظمت اتنی ہے کہ میں تمہارے سامنے کچھ نہیں پایا جاتا ہوں۔ عزیزو کیسے اسلام کی بقا ہوئی ہے، کس طریقے سے اسلام کو پروان چڑھایا ہے، یہ آل محمد کے غلاموں سے پوچھیں یا مراجعین و مجتہدین سے معلوم کریں کہ نفس کا جہاد ہوتا ہے تو کیسا ہوتا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام اور اسی طریقے سے امام علیہ السلام کے آنے والے جو صحابی ہوں گے، امام کے آنے والے جو امام سے دوستی رکھنے والے، امام کے جو صحابہ ہوں گے، امام کے جو صحابی ہوں گے، امام کے جو چاہنے والے ہوں گے، وہ کس زرنگی کے ساتھ اور کس اعتبار سے اپنی ذکاوت اور عقل کے اعتبار سے امام سے ملاحق ہوں گے۔ ایک امام کے چاہنے والوں کو کیسا ہونا چاہیے، ایک تاریخی واقعہ پیش کر دوں، وقت رہا تو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس سے آگے کا مرحلہ سرزمین شام پہ جناب عیسیٰ آئیں گے تو کیسے آئیں گے، لیکن پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ سنیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم امام علیہ السلام کو ائمہ کے زمانے میں ہوتے تو ہم بھی مومن ہوتے، ہم بھی ہوتے نہیں۔ عزیزو آج بھی آپ اسی مرتبے کو فائز کر سکتے ہیں، ہم آج بھی انہی مراحل کو طے کر سکتے ہیں کہ امام کے اصحاب میں شمار ہو جائے۔ یہ ممبر سے کہنا بڑا آسان ہے، لیکن عزیزان گرامی اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کے اوپر پیرازن ہو جانا عملی اعتبار سے بڑا مشکل سا کام نظر آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ایک مومن کو کتنا چالاک ہونا چاہیے اور ایک مومن کو کتنا زرنگ ہونا چاہیے۔ چھٹے امام کا دور ہے، چھٹے امام کے دور میں ہارون رشید ملعون نے جب امام کو زہر دلوا دیا اور امام کو زہر دلوایا اور منصور دوانیقی کا وہ دور تھا اور ہارون رشید کے وہ دور چل رہے تھے، تو ایک مرتبہ ابو بصیر کہتے ہیں، ابو بصیر کون تھے؟ امام کے چاہنے والے تھے، سرزمین کوفہ پہ جاتے، سرزمین کوفہ پہ زندگی گزارتے کہ ایک راوی وہاں سے گزر رہا ہے اور راوی پوچھتا ابو بصیر سے، اے ابو بصیر یہ بتاؤ امام کے چاہنے والے کو کیسا ہونا چاہیے؟ اب یہ تو چھٹے امام کا دور ہے، ساتویں امام کا دور چل رہا، یہ دور تو بے شک ہمارے آخری امام کا، لیکن وہ دور تو اس وقت جا کر کے امام سے پوچھ لے، جا کر کے امام کی خدمت میں پہنچ جائے۔ لیکن کہتے ہیں ابو بصیر امام کے چاہنے والوں کو ہونا کیسا چاہیے، چونکہ کل کی مجلس کو تھوڑا سا ملا دوں، امام کے چاہنے والوں کو ہونا کیسا چاہیے ابو بصیر یہ بتاؤ۔
ابو بصیر کچھ کہنے چاہتے تھے، اتنے میں ایک کیا دیکھا، ناکے کے اوپر ایک راوی آ رہا ہے جو سر پیٹتا ہوا روتا ہوا وہاں تک پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہتا ابو بصیر غضب ہو گیا۔ مسجد کوفہ میں ابو بصیر بیٹھے ہیں، کہا بھی کیا بات ہے، کچھ تو بتاؤ کہ چھٹے امام کا انتقال ہو گیا، چھٹے امام کو شہید کر دیا گیا۔ ابو بصیر نے بھی ماتم کیا، ابو بصیر بھی رونے لگے، ہمارا فرض بھی رونے کا تھا، ان کا فرض بھی رونے کا، ہم رونے لگے۔ لیکن ابو بصیر جس معرفت کے ساتھ رو رہے ہیں وہ دیکھیے، ابو بصیر ہیں، سرزمین کوفہ کے اوپر ماتم شروع ہوا، مجلسیں شروع ہو گئی، لیکن ایک مرتبہ ابو بصیر نے آنے والے مدینے کے راوی سے پوچھا، یہ بتا کہ امام نے اپنے بعد کسی کو اپنا نائب بنایا ہے؟ کہنے کہ ہاں اپنے بعد 5 نائب بنائے۔ کہا 5 نائب اپنے بعد بنائے، 1-2 نائب نہیں؟ کہا ہاں 5 نائب بنائے۔ کہا پہلا نائب کون تھا؟ کہ لوگوں کے درمیان میں وہ وصیت کا تذکرہ ہو رہا تھا اور وصیت امام ششم پڑھی جا رہی تھی، اس وصیت میں یہ پڑھا جا رہا تھا کہ امام علیہ السلام نے اپنے 5 نائب بنائے ہیں۔ پہلا نائب امام علیہ السلام نے منصور دوانقی کو بنایا ہے کہ میرے بعد یہ ہے۔ دوسرا نائب منصور دوانقی کے بعد خود منصور کی طرف سے جو گورنر تھا مدینے کا اس کو بنایا گیا ہے، اور تیسرا نائب خود جناب ام حمیدہ کو بنایا گیا جو ساتویں امام علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، اور چوتھا نائب حسن ابتح کو عبداللہ ابتح کو بنایا گیا ہے، اور 5واں نائب جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم کو بنایا۔ مومن کو چالاک اور زرنگ کیسا ہونا چاہیے؟ ابو بصیر کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ چھٹے امام جو ہے وہ اپنا نائب منصور دوانقی کو بنا کر جائیں، یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ منصور دوانقی اتنا ظالم بادشاہ ہے اور ظالم بادشاہ کو امام اپنا نائب نہیں بنا سکتے۔ جب چھٹے امام کی شہادت ہوئی تھی تو چھٹے امام کے بعد منصور دوانقی نے اپنے نائب کو یہ لکھا تھا جس کا نام غالباً محمد بتایا جاتا ہے کہ جس کو بھی چھٹے امام نے اپنا نائب بنایا ہے اس کو قتل کر دو۔ تو محمد کو جب یہ نامہ لکھا تھا تو محمد نے جواب میں لکھا تھا حضور پہلے نائب آپ ہیں اور دوسرا نائب میں ہوں۔ اب دیکھیے امام کی حکمت عملی پہچانی، آپ کیوں اپنا نائب بنا رہے ہیں؟ آپ حکمت عملی پہچانے کہاں تک پہنچے؟ آپ میرے ساتھ کہاں تک دیں گے؟ آپ میرا ساتھ کہاں تک دے رہے ہیں؟ مجھے اس بات کے اوپر تعجب ہے، چھٹے امام نے جب میں پڑھ رہا تھا تو سب کے چہرے فخر تھے کہ یہ کیا پڑھا جا رہا، لیکن جب حکمت عملی سامنے امام جانتے تھے میرے بعد اگر مستقیمی طور پر کسی کو نائب بنایا جائے گا تو یہ منصور دوانقی اسے قتل کر دے گا، تو لہذا منصور دوانقی کو پہلا نائب بنایا، دوسرا نائب جو ہے وہ اس کے ہی وکیل کو بنایا، محمد کو بنایا، اور تیسرا نائب جو بنایا تو منصور دوانقی نے جب یہ دیکھا کہ میرا ہی نام ہے اور میرے وکیل کا نام ہے تو خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد جب ام حمیدہ کا نام آیا تو اب ابو بصیر کی بصارت کو دیکھیے، ابو بصیر کی بصیرت کو دیکھیے، ابو بصیر کی چالاکی کو دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ظالم بادشاہ تو امام کا نائب ہو نہیں سکتا، لہذا منصور اور اس کا نائب تو ختم۔ اب ابو بصیر کہتے ہیں اس راوی سے کوفے کے اندر کہ دیکھو ائمہ کی فہرست میں کوئی بھی اماموں میں خاتون نہیں آ سکتی ہے، خاتون نہیں آ سکتی ہے، لہذا ام حمیدہ کا یہ جملہ کہ ام حمیدہ کو بنایا گیا ہے یہ بھی فہرست امام سے ختم۔ اب ایک حدیث میں آتا ہے اور حدیث سنیے اور ابو بصیر کی ذکاوت اور زرنگی دیکھیے کس طریقے سے پہچان رہے ہیں کہ امام کا نائب کون ہو سکتا، امام کو پہچانا کیسے جائے۔ تیسرا نام عبداللہ ابتح کا تھا۔ پیغمبر کی حدیث ہے کہ جو بڑا بیٹا ہوگا وہی امام کا نائب بنے گا امام کے جانے کے بعد میں۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ عبداللہ ابتح کو امام کا نائب ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ بڑے بیٹے ہیں، لیکن حدیث کا دوسرا فقرہ یہ ہے کہ اگر بڑا بیٹا اس لائق نہیں ہے تو اس کے چھوٹے بیٹے کو امام کا نائب بنایا جائے گا۔ ابو بصیر کہتے ہیں عبداللہ ابتح کا نام آنے کے بعد امام موسیٰ کاظم کا جو نام آیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ عبداللہ ابتح نائب ہونے کے لائق نہیں ہے، اس لیے امام موسیٰ کاظم کا نام دیا گیا ہے۔ بس اگر کوئی نائب حق ہے تو ان چاروں میں کوئی نہیں ہو سکتا، امام موسیٰ کاظم ہی نائب ہو سکتے ہیں۔ کس
سے کس ذکاوت کے ساتھ ابو بصیر نے نائب امام کو پہچانا ہے. انہوں نے نائب امام کو پہچانا. ہمیں ظہور کے بعد اپنے امام کو پہچاننا ہے. تو جب ظہور کے بعد ہمیں اپنے امام کو پہچاننا ہے تو کس طریقے کی تیاری ہمیں کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی جیسا روایات میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو بہت سے لوگ ان سے پہلے امامت کا دعویٰ کریں گے, اور امامت کا دعویٰ کریں گے تو ہمیں وہ تمام اپنے اندر صفات کو پیدا کرنا ہے کہ آیا ہم پہچانے یہ جو دعویٰ کر رہا ہے آیا یہ امام ہے یا حقیقت میں یہ امام نہیں ہے. وہ چالاکی وہ زرنگی ہمیں کہاں سے ملے گی. امام معصوم ارشاد فرماتے ہیں ہماری ولایت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ مومن کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری نہ ہو. جب تقوی اور پرہیزگاری مومن کے دل میں کامیاب اور گامزن ہو جائے گی, مملوء تقوی ہو جائے گا, مومن پرہیزگار ہو جائے گا, اب امام کو پہچاننے کی ہدایت خداوند عالم خود بخود دے دے گا. تقوی حاصل کرنا ہمارا کام ہے, ہدایت دینا اس کا کام ہے. آپ دیکھیے مومن تقوی اور پرہیزگاری کے بعد امام علیہ السلام کے لیے کتنے واقعات ملتے. خود امام رضا حضرت امام رضا علیہ السلام مدینے سے جا رہے ہیں. میں نے واقعہ ابھی تک پڑھا نہیں, امام کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں, بہت بڑا میرے پاس کم رہ گیا ہے اور بڑا تیزی کے ساتھ میں میرا وقت گزر جاتا ہے, اس میں میں بتائیے کروں تو کیا کروں. امام مدینے سے خراسان کی طرف مرو میں پہنچے, اور بڑا خلاصہ کر کے آپ کی خدمت میں پڑھا ہوں. مقام مرو میں پہنچے, خراسان میں جب پہنچ رہے ہیں امام علیہ السلام کی سواری آ رہی. امام کی جو سواری ہے, سواری کے اوپر محمل ہے, محمل کے دونوں طرف پردے پڑے ہوئے ہیں تاکہ امام کو کچھ دکھائی نہ دے. جب سواری گزرنے لگی تو ہزاروں کی بھیڑ. اے فرزند رسول خدا, اے فرزند نبی اپنے دیدار کرا دیجئے, اے فرزند نبی اپنے دیدار کرا دیجئے, اپنے چہرے انور کی زیارت کرا دیجئے. مامون رشید کے زمانے میں رہنے والے افراد جو مامون رشید کو جانتے ہیں کتنا ظالم بادشاہ ہے, جانتے ہیں مامون رشید کی طرف سے اعلان ہے کہ اگر کوئی میری نہیں سنے گا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا, اسے ختم کر دیا جائے گا. کتنوں کو ہارون رشید نے قتل کرایا ہے, کتنوں کو مامون رشید نے زندان میں بھجوایا ہے. اس کے باوجود بھی جب نائب امام سرزمین خراسان پر ایک امام کی شکل میں آ رہا ہے نیابت رسول کرنے والا, تو مجمع سے برداشت نہ ہوا اور امام حقیقی زیارت کے لیے پہنچا کہ اے فرزند رسول محمل کا پردہ ہٹائیے, ہم آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. اے فرزند رسول پردہ ہٹائیے, ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں. وہ امام نے بڑے ہی آسانی سے اور بڑے ہی آہستہ سے پردہ ہٹایا, اپنے چہرے نورانی کا دیدار کرایا, اور دیدار کرانے کے بعد میں پردے کو گرا دیا. لوگ رو رہے ہیں, گریا کر رہے ہیں, آنسو بہا رہے ہیں, اس لیے کہ امام علیہ السلام کی زیارت کر رہے ہیں. تھوڑا سا آگے چلے تھے, ایک مرتبہ لوگوں نے نہ معلوم کتنے ہزار قلمدان وہاں پر جمع ہوئے تھے اور کہنے لگے مولا آتے آتے کوئی حدیث بھی ارشاد فرما دیجئے, آپ کی زبان اقدس سے کوئی حدیث سننا چاہتے ہیں. امام نے محمل کا پردہ ہٹایا, اور پردہ ہٹانے کے بعد کہتے ہیں کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل فی حسنی امن من عذابی. کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارا قلعہ ہے, جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ عذاب سے امان میں رہتا ہے, وہ اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا. پردہ گرایا, اور گرانے کے بعد پھر امام آگے کی طرف جانے لگے. تھوڑے چند ہی قدم آگے بڑھے تھے, ایک مرتبہ پھر محمل کا پردہ اٹھایا, اٹھانے کے بعد منہ کو اپنے چہرے اقدس کو محمل سے باہر نکالا. آواز دیتے لیکن بشرطها وشروطها او انا من شروطها. لیکن کرتے ہیں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ حسنی, یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہمارا قلعہ ہے اور ہمارے قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ عذاب سے محفوظ ہوگا, لیکن اس کی ایک شرط ہے شروط کے ساتھ. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا, میں ان تمام شرطوں میں ایک شرط ہوں, جب تک ہماری ولایت نہیں ہوگی عذاب سے نجات نہیں مل سکتی ہے. بشرطها وشروطها وانا من شروطها. امام نے اللہ کی توحید کا بھی پیغام پہنچایا, اللہ کی معرفت کا بھی پیغام پہنچایا. امام علیہ السلام نے اپنی ولایت کا بھی پیغام پہنچایا کہ ہماری آل محمد کی ولایت کیا ہے. یہ ولی خدا سرزمین
خراسان پر جب کوئی خطبہ دیتا ہے یا مقام بیان میں فرماتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ صرف عبادتوں کی طرف توجہ ہو، ایسا نہیں ہے صرف کھانے پینے کی طرف توجہ ہو، بلکہ انسانیت کو اجاگر کرنے کے لیے، انسانوں کے ذہنوں کو چمکانے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ لوگوں کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی مومن کو یا کسی انسان کو یہ دیکھنا ہو کہ یہ انسان کتنی منزلت پر فائز ہے تو امام نے جسمانی اعضاء کے اعتبار سے ارشاد فرمایا۔ امام کہتے ہیں جس کے بال آگے سے سفید ہوں اللہ اسے سعادت حاصل کرتا ہے، جس کے بال آگے سے سفید شروع ہو جائے خدا اسے مقام اقبال پر پہنچاتا ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں جس کے بال رخساروں سے سفید ہوں وہ انسان سخی ہوتا ہے، اس کے یہاں سخاوت پائی جاتی ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے بال گردن کے پشت سے سفید ہونے لگے وہ انسان بخیل ہوتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے۔ امام معصوم نے ہر ایک میدان میں حدیثوں کو بیان فرما کے یہ فرما دیا ہم آل محمد علم لدنی کے مالک ہیں، ہمارے یہاں آؤ گے علم ملے گا، دوسری جگہ جاؤ گے جہل ملے گا۔ اور بھی کتنے واقعات امام کے مل سکتے ہیں لیکن میں نے واقعات کی طرف نہیں جا رہا، اب مجھے گھڑی اجازت نہیں دے رہی۔ یہ امام معصوم، جب یہ 8واں امام معصوم ہے تو جو سیدہ کا لال ہو، علی کا لخت جگر ہو، پیغمبر کا نواسا ہو، حسن کا بھائی ہو، پھر اس کا چاہنے والا عباس کیسا ہوگا؟ آپ نے سنا آج جناب عباس کا چہلم منایا جاتا ہے، 18 کو آقا غازی عباس کا چہلم منایا جاتا ہے۔ چہلم کے مسائل تو کل اور پرسوں بھی پڑھے جائیں گے، لیکن میں ایک بات کہوں، ہمارے یہاں جو چہلم منایا جاتا ہے عزاداروں، وہ چہلم کی شان یہ ہے کہ جس کے گھر سے اگر کوئی گزر جاتا ہے، اگر اس کی زوجہ ہے یا اس کے بچے ہیں تو چہلم کے دن سب مل جل کے آتے ہیں، اس کا رنگین لباس اترواتے ہیں، اسے سفید کپڑے پہناتے ہیں، اور اگر کوئی بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ عزاداروں آج عباس کا چہلم کی شان سے منایا جا رہا ہے۔ عزاداروں میں اس سے آگے اور کیا کہوں، آج یہ پہلا چہلم جو عباس کا منایا جا رہا ہے، شہزادی تو نہ معلوم کون سے راستے میں ہے، شہزادی کو معلوم بھی ہے کہ عباس کا چہلم منایا جا رہا ہے۔ سکینہ کہاں ہے، میرے چچا کا چہلم منایا جا رہا ہے۔ علی اصغر کہاں ہے، میرے چچا کا چہلم منایا جا رہا ہے۔ میں لمبے طولانی مسائل نہیں پڑھوں گا، آج صرف ایک روایت پڑھوں گا، رونے کے لیے کافی ہوگی، زیادہ طولانی مسائل پڑھنے سے نہیں روتا انسان۔ عجیب تو اگر کسی کو رونا نہ بھی آئے نا تو ٹک ٹک بھری نگاہوں سے میری طرف نہ دیکھے، احترام اعظم میں اپنے سر کو جھکا لے، اس لیے کہ جس کے آنکھ خشک ہو چکے ہیں اس کا دل تو روتا ہے نا، اس کے دل سے تو آنسو نکلتے ہیں نا، وہ فرش عزا کی طرف بیٹھ کر کے آنسو بہا سکتا ہے۔ عزاداروں میں کون سے مسائل پڑھوں، میں نے ایک عجیب جملہ پڑھا ہے کہ روز عاشوراء جناب عباس علیہ السلام خیموں میں خدا حافظی کے لیے جا رہے تھے، ایک مرتبہ لبابہ کے ایک خیمے میں پہنچے، اپنی زوجہ کے خیمے میں پہنچے، جب اپنی زوجہ کے خیمے میں پہنچے تو کیا دیکھا، زوجہ بیٹھی ہوئی کپڑوں کو طے کر رہی ہے، کپڑوں کو اکٹھا کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے پوچھا لبابہ کیا بات ہے، کپڑوں کو کیوں اکٹھا کر رہی ہو؟ آقا عباس نے پوچھا بتاؤ لبابہ کون سی وجہ ہے، تم کپڑوں کو کیوں جمع کر رہی ہو؟ لبابہ کہتی ہے میں نجف جا رہی ہوں۔ جناب عباس نے پوچھا لبابہ نجف کیوں جا رہی ہو؟ اے عزاداروں جملہ سن سکو گے، آپ برداشت نہ کر سکو گے۔ ایک مرتبہ لبابہ کہتی ہے عباس حسین غریب کی بیٹی سکینہ صبح سے 14 مرتبہ میرے حجرے میں آ چکی ہے۔ سن لیا آپ نے جملہ، سن لیا، دوسرا جملہ نہیں سنا۔ روئے عزاداروں چہلم کے مسائل میں نا روئے عزاداروں، اپنی آوازوں کو ذرا کربلا پہنچا، مولا وہاں تو نہیں آ سکے، اے مولا آپ کو یہاں سے ہم سلام پیش کرتے ہیں آقا تیری بارگاہ میں، اس لیے کہ جو
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. جس نے مجلس کا اہتمام کیا ہے نا، بڑی دور آقا عباس کے روزے میں بیٹھا ہوا ہمارے لیے دعائیں کر رہا ہے. ہم یہاں رو کر حق کے مجلس ادا کریں، وہ ظاہر حسینی کربلا میں اس وقت آقا عباس کے روزے میں ہوگا، اس لیے کہ عباس کا چہلو منانے بیٹھے ہیں نا زادارو. ایک مرتبہ آقا حسین نے عباس کو اٹھایا، اپنے گلے سے لگایا، گلے سے لگانا تو ایک مرتبہ آواز دیا. اب سن سکو گے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. ایک مرتبہ کہتے ہیں بھیا تجھے کیسے اجازت دے دوں، تو میرے لشکر کا علمدار ہے. وہ اتنا کہنا تھا ہاتھوں کو جوڑا مولا، اب وہ لشکر ہی کہاں جس کا میں علمدار ہوں. اب تو اکبر بھی نہ رہے، اب تو قاسم بھی نہ رہے، اب تو محمد بھی نہ رہے. باپ اے بھیا، اے میرے آقا، اے میرے آقا. وہ اتنا کہنا تھا زادارو. قیامت کا جملہ ہے، میں پورے مسائل تو نہیں پڑھ سکتا اس لیے کہ علم برآمد ہونے جا رہا ہے نا. ایک جملہ سن لے. جب آزادارو شب عاشور آئی تھی نا، سب بیویاں اپنے اپنے بچوں کو ہمادہ کر رہی تھی. صاحب مجلس کی طرف سے حکم تھا، اس لیے دو جملے پڑھنے جا رہا ہوں. اے آزادارو میرے لیے دعا کیجئے گا صحیح طریقے سے آقا کے مسائل کا یہ جملہ پڑھ پاؤں. خدا کرے مجھے وہ دن نہ دکھائے. ہائے ہائے آقا، اے میرے مولا، کربلا میں تمام بیویاں ابھی علم نہ لائیے گا، جب تک میں اشارہ نہ کروں علم نہ لائیے گا. علم کو وہیں پہ رکھیے گا، مجھے مسائل پڑھنے دیجئے. اس لیے آقا کے مسائل پڑھ رہا ہوں. آزادارو قیامت کے جملے ہیں. سب بیویاں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی. سب بیویاں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی. رباب کی ماں رباب اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہیں. ام لیلا علی اکبر کو تیار کر رہی ہیں. ام فروہ قاسم کو تیار کر رہی ہیں. ایک خیمے میں میرے مولا عباس گئے، ام کلثوم کو بیٹھے ہوئے دیکھا. آواز دیا شہزادی کیوں خاموش بیٹھی ہو، کیا وجہ ہے؟ آواز دیتی ہے بھیا عباس، اگر میرے کوئی اولاد ہوتی تو آج میں بھی تیار کرتی. عباس آواز دیتے ہیں شہزادی تمہاری طرف سے یہ عباس. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. روئیں زادارو روئیں زادارو روئیں. پوری شہادت نہیں پڑھ سکتا ہوں. ایک جملہ سن لے. عباس تو چلے گئے، وہاں سے آواز بھی آ گئی. لیکن زادارو 11 محرم کو جناب زینب جب آقا حسین کی لاش سے گزری ہے نا، اس وقت اپنے آپ کو لاش حسین پہ گرایا. اب فضا کہتی ہے میں نے دیکھا شہزادی بے ہوش ہو گئی، لیکن کچھ لب ہلا رہی ہے، لب ہلا رہی. میں نے کانوں کو لگایا. ایک مرتبہ شہزادی کے رہنے مبارک سے سنا، شہزادی کہہ رہی تھی اے بھیا حسین، اینا راسو کا تیرا سر کہاں ہے؟ میں اتنا میں نے سنا. حسین کے لبہ مبارک کی طرف کٹی ہوئی لاش سے آواز آئی اینا رضا کا، تیری رضا کہاں ہے زینب؟ زینب کو اٹھایا، عباس کی طرف گئی. جیسے ہی لاشیں عباس کے قریب پہنچی، چیخ مار کر رونے لگی، اپنے آپ کا سر پیٹا. اے بھیا عباس، میری چادر تو نہ بچ سکی، تیرے بازو نہ بچ سکے، لیکن میں ایک وعدہ کرتی ہوں، تیرا علم ہر شہر شہر گلی گلی بنا دوں گی. عباس کا علم آ گیا. یہ زینب کی تمنا ہے، آزادارو زینب کی دعا ہے. عباس کا علم ہر شہر میں اٹھایا جائے. ہائے حسین، ہائے حسین. عباس کا چہلم ہے، 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 عباس کا چہلم ہے. بس علم آ گیا. زینب کی تمنا پوری ہو گئی. اے بھیا تیرے علم کو ہر شہر میں بلند کروں گی، ہر گلی کوچے میں